اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہوئے آپ کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں. یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے ماہ محرم الحرام سے پہلے تک ایک نیا پروگرام شروع کیا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر چلا نہ سکے، اس لیے کہ ایام عزا آ گئے درمیان میں، اور وہ ایام عزا آہستہ آہستہ تمام ہوا چاہتے ہیں. اس لیے ہم دوبارہ اسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. تزکیہ نفس کی ضرورت ہر انسان کو ہے، خاص کر مسلمانوں کو ہے، اور بالخصوص مؤمنین کو ہے، جن کو ایمان ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر، روز آخرت پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی 12 خلفاء راشدین المہدیین پر، موجودہ زمانے کے امام مہدی علیہ السلام پر. تو جو مومن ہیں ان کی ذمہ داری بہت ہے کہ تزکیہ نفس کے بارے میں پوری طرح توجہ دیں. تزکیہ نفس کا مطلب ہے نفس کو پاک رکھنا، پاک کرنا اور رکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب پیدا کیا تھا تو پاک و پاکیزہ ہی پیدا کیا تھا. ہر بچہ اسلام کی فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور گناہ کا دھبا اس کے دل و دماغ پر نہیں ہوتا. وہ معصوم اور پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ بچے جو معصوم ہوتے ہیں، پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ خوشبودار بھی ہوتے ہیں. ان کے دہن سے خوشبو آتی ہے، ان کے بدن سے خوشبو آتی ہے. یہ خوشبو اس لیے ہے کہ گناہوں سے وہ پاک ہیں. جیسے جیسے انسان دنیا داری کی آلودگی میں اور گندگی میں، کثافت میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے وہ خوشبو کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر اسے کوئی معصوم اور انفینٹ بھی نہیں کہتا، کیونکہ اب اس دنیا میں وہ آ گیا ہے اور گندگی نے اسے گھیر لیا ہے، یا اس نے گندگی کو اپنا لیا ہے. انسان جیسے ہی بالغ ہوتا ہے اس کے لیے بہت ہی چیلنجنگ ٹائم آ جاتا ہے کہ ایک طرف گناہ کی آلودگی اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، تو دوسری طرف عقل و خرد جو اللہ کی جانب سے اس کو ملی ہے اسے ان گناہوں سے بچنے، رکنے کی دعوت دیتی ہے. ان دو کے درمیان ایک مسلسل جنگ شروع ہو جاتی ہے، اندرونی جنگ، اور یہ جہاد باہر کے جہاد سے زیادہ مشکل اور بڑی جہاد ہے. اسی لیے اس کو جہاد اکبر سے یاد کیا جاتا ہے. جس کسی نے بھی آخری لمحے تک اس جنگ میں ہمیشہ عقل کا ساتھ دیتے ہوئے خواہشات نفسانی کو مغلوب رکھا، وہی کامیاب ہوا اور اس دنیا سے کامیاب گیا، پاک و پاکیزہ، کہ اس کی آنکھ بند ہو تو فرشتے کہیں سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو کہ تم بہت پاک و پاکیزہ ہو. اب اس کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے قسم کھا کے، ایک دو نہیں کئی قسموں کے بعد اس کامیابی کا اعلان فرمایا کہ قد افلح من زکاہا،
کامیاب وہی ہے جو تزکیہ نفس کرے، وقد خاب من دساہا، اور ناکام اور برباد وہی ہے کہ جو ناکام ہو جائے نفس کو کنٹرول کرنے میں، یعنی گناہوں میں اگر مبتلا ہو گیا اور اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے کر دیا تو وہ ناکام ہے، اور جس کسی نے بھی گناہ سے اپنے آپ کو پاک رکھا اس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ عزیزو، آپ کو یاد ہوگا کہ تزکیہ نفس کے لیے گناہوں سے بچنے کا طریقہ، گناہ کی شناخت اور مینٹین کرنے کے نسخے اس پروگرام میں دیے جائیں گے، لیکن یہ صرف سننے سنانے کے لیے، کہلوانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کو صحیح معنوں میں اپلائی کریں، اپنائیں، اور عملاً ان اخلاقی دستاویز کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیں تاکہ کامیابی ہمیں حاصل ہو۔ یہ ایک مسلسل جنگ ہے جو جاری ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ سب سے پہلا خطرناک گناہ کہ جس کی آلودگی جب تک ہوگی انسان کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا، وہ ہے شرک اور کفر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یا روز آخرت کا انکار کفر ہے، اور یہ کفر انسان کو کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ شرک بھی اسی طرح کا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور مشرک کے لیے بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو شرک کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں شریک قرار دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ وتعالی لا شریک لہ ولا عدیل لہ ولا مثیل لہ، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مشابہت نہیں، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں، اس کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ شریک ہے، نہ پارٹنر ہے، نہ وہ اولاد رکھتا ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ان تمام مادی اور مادیات سے منزہ ہے، پاک ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ تو شرک کے بارے میں ہم نے مفصل گفتگو کی، کفر کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ اب شرک و کفر کے بعد تیسرا بڑا گناہ، تیسرا بڑا آلودگی کا مرکز نفاق اور منافقت ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع یہی ہے، ٹاپک بھی شاید اسکرین پر ابھی آ جائے، نفاق اور منافقت۔ یہ شرک اور کفر کے بعد ایسا گناہ ہے کہ جو ہرگز نہیں بخشا جائے گا، اس کی بخشش کا کسی طرح کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کے لیے دردناک عذاب مقرر فرمایا ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین اور منافقات کو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اور کفار کو وعدہ دیا ہے کس چیز کا؟ جہنم کی آگ کا، جس میں وہ ہمیشہ اور ہمیشہ رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ نفاق ایسا خطرناک گناہ ہے جو شرک کے بعد قابل بخشش نہیں ہے۔ اگر کوئی نفاق کے ساتھ مر جائے تو پوری دنیا اس کی بخشش کے لیے دعا کرے، تب بھی وہ نہیں بخشا جا سکتا۔ البتہ گنجائش ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اگر منافقت چھوڑ دے
اور واقعاً ایمان اپنا لے تو پھر اس کے لیے بخشش کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید منافقین کو ڈرانے کے لیے اور ان کی حتمی سزا کے اعلان کے طور پر ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ قبل اس کے کہ ہم منافقین کے عذاب کے بارے میں اور قرآن میں جو منافقین کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں، ہم چاہتے ہیں کہ نفاق کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں اور پھر منافق لفظ کے بارے میں کچھ گفتگو کریں۔ لیکن اس آیہ کریمہ کو جس کی میں نے تلاوت کر دی ہے، سن لیں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ منافقین بے شک جہنم کی سب سے تہ میں ڈال دیے جائیں گے۔ منافقین کفار سے زیادہ خطرناک اور کفار سے زیادہ عذاب الہی میں پڑنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آئیے نفاق کیا ہے اس کو سنیں، منافق کسے کہتے ہیں اس کو سنیں، پھر ہم واپس قرآن مجید کی طرف آئیں اور قرآن مجید نے جس طرح منافقین کی باتوں کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے ہم اس کو آپ کی خدمت میں دکھائیں۔ ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ نفاق کے لغوی معنی کو آپ کی خدمت میں بتائیں۔ لغت میں نفاق کہتے ہیں دو رخی کو، دو چہرے، دو منہ والے، دو رنگ، دل میں کچھ زبان پر کچھ۔ منافق وہ ہے کہ جو دل میں کفر رکھے، زبان پر اسلام کو سجا کے پیش کرے، دل میں شرک ہے، زبان پر ایمان ہے، ایسے کو منافق کہتے ہیں۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ رکھتا ہے وہ منافق ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ منافق دل میں کچھ رکھنے اور زبان پہ کچھ رکھنے والے کو نہیں کہتے، چہ بسا کہ وہ بہت بڑا مومن ہو کہ جو کبھی ایسا بھی کرے۔ مثلا دل میں بہت سارے درد ہیں جو چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ اتنا ظرف والا ہے، اتنا عظیم بردبار ہے کہ ہزاروں درد سینے میں رکھتے ہوئے بھی زبان پر مسکراہٹ پیش کرتا ہے، اور اس کے ہونٹوں پر لوگ مسکراہٹ دیکھتے ہیں۔ چہرے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے۔ ایسے عالی ظرف کو آپ کیا کہیں گے؟ منافق کے دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے؟ نہیں، ایسے کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ یا پھر کوئی دل میں ایمان بہت ہی ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح سمائے ہوئے ہے، لیکن دشمنوں کی یلغار پر، دباؤ پر اور ان کی جانب سے برتی جانے والی سختی کی خاطر زبان پر کچھ کفری الفاظ مجبورہ نکالتا ہے، تو کیا اس کو ہم منافق کہیں گے؟ نہیں۔ دل میں ایمان ہو، زبان پر کفر ہو تو یہ بھی منافق نہیں ہے۔ اسی طرح کی صفت کو تقیہ کہتے ہیں کہ دل میں ایمان ہے اور بھرپور ہے، معمور ہے دل اس کا ایمان سے، لیکن زبان پر کفر کسی کے دباؤ میں آ کر کسی کو کی طرف سے دہشت پھیلائی گئی ہے، اس دہشت میں آ کر جاری کرتا ہے، تو اس کو منافق نہیں کہتے۔ یہ مومن بہت ہی امتحان سے گزرنے والا مومن ہے۔
چنانچہ قرآن مجید میں ایسے مومن کی تعریف ہوئی ہے، ہم بعد میں بتائیں گے، ان آیتوں کو بھی لے کر آئیں گے۔ پھر منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو دل میں کفر اور شرک رکھتا ہے، زبان پر ایمان کو سجائے ہوئے ہے، اسلام کو پیش کرتا ہے، ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا ہے لیکن کلمے کی حقیقت دل میں ہرگز نہیں رکھتا ہے اور مانتا بھی نہیں ہے۔ ایک اور اس کی جہت یہ ہے کہ رسول اللہ کا نام لیتا ہے، آل رسول سے بغض رکھتا ہے دل میں، اور زبان پر کہتا ہے کہ ہم بھی ان کو چاہتے ہیں۔ یہ بھی منافقت ہے، اور ایسا کرنے والا بھی منافق ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے ناظرین، آج آپ ہم سے سن رہے ہیں، توجہ سے سنیں، کہ 1,24,000 انبیاء آئے علیہم السلام، اور انہوں نے اپنی اپنی طرف سے کوشش کی، کچھ لوگ مومن ہوئے، ایمان لائے آپ پر، کچھ لوگ نہیں لائے، لیکن منافق نام کی کوئی چیز انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نہیں تھی۔ 1,24,000 انبیاء کے صرف 2 ہی طرح کے لوگ سامنے آتے تھے، یا تو آپ کو مانتے تھے یا تو آپ کے خلاف تھے۔ جو آپ کو مانتے وہ مومن کہلاتے، اور جو آپ کا انکار کر دیتے وہ کافر کہلاتے۔ درمیانہ کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ دل میں کفر ہو، زبان پر ایمان ہو۔ منافقین کا وجود سوائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کسی بھی نبی کے ساتھ منافقین کا وجود نہیں تھا۔ اب ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کیسے تیسرا گروہ بھی پیدا ہو گیا کہ ایک مومن ہے، دوسرا کافر ہے اور مشرک ہے، اور تیسرا جناب منافق ہے، کیسے پیدا ہو گیا؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ اللہ نے چند مخصوص صفات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متصف فرمایا ہے۔ ان مخصوص صفات میں سے ایک صفت اللہ نے آپ کو ہیبت عطا فرمائی ہے۔ ہیبت کا یہ عالم تھا، اور آپ کے وجود مبارک سے دنیا خائف اور خوف زدہ تھی کہ تیسرا گروہ پیدا ہو گیا کہ مجبوراً ایمان لانا ہے۔ ہیبت ایسی ہے کہ اب کھلم کھلا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہیبت ایسی طاری ہو جاتی ہے کہ اب کافر و مشرک جو آپ کے سامنے آ گیا ہے کھلم کھلا انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا اس نے ایک تیسرا راستہ اختیار کیا کہ دل میں ہو کفر، دل میں ہو بغض و عناد، اور زبان پر کلمہ پڑھ کے امت محمدی میں شامل ہو جائیں۔ لہذا یہ جو تیسرا گروہ منافقین کہلانے والا صرف اور صرف رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا، اس سے پہلے کہ کسی بھی نبی کے
حالات میں منافق نام کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، لفظ منافق بھی عربی لفظ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور اعلان رسالت تک انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ یہ لفظ منافق کا انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ کس کے لیے ہوتا تھا پھر؟ منافق ایک چوہے کا نام تھا۔ توجہ سے سنیے، بہت دلچسپ بات ہے۔ ایسا چوہا کہ جو صحرا میں رہتا ہے، اور وہ بھی عرب کے صحرا میں، اور جب صحرا میں وہ رہتا ہے تو اس کا کمال کیا ہے؟ اس کا کمال یہ ہے کہ عام طور سے ہم سنتے ہیں کہ سانپ چوہے کو کھاتا ہے، لیکن یہ جو منافق چوہا ہے وہ سانپ کو کھاتا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ریگستان میں، صحرا میں، جہاں ریت ہی ریت ہے، وہاں ایک بل بناتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف اس کا سوراخ نکلتا ہے، اور جب بل تیار ہو جاتا ہے تو جاتا ہے سانپ کو چھیڑنے کے لیے۔ سانپ کو چھیڑتا ہے تو سانپ اس کو کھانے کے لالچ میں اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ سانپ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور یہ اس کو اپنے پیچھے لگا کر کے تیزی سے اس بل میں گھس جاتا ہے کہ جس کو اس نے پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہے۔ سانپ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس بل میں چلا جاتا ہے۔ سانپ کی یہ مجبوری ہے کہ سانپ آگے ہی جاتا ہے، دم سے وہ پیچھے نکل نہیں سکتا ہے، اور چوہا کیا کرتا ہے کہ اس دوسری طرف کے سوراخ سے نکل کے، ریت ہے تو جلدی جلدی اس سوراخ کو بند کر دیتا ہے۔ سانپ بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی یو ٹرن نہیں، اس کے لیے کوئی ریورس گیئر ڈال کے دم کے طرف سے باہر نکلنے کی کوئی بھی پوزیشن نہیں، امکان نہیں۔ تو پھر کیا کرتا ہے سانپ بیچارہ تو پھنسا ہوا ہے، اور وہ چوہا اس طرف سے آ کے اس کی دم سے کھانا شروع کرتا ہے۔ جو چوہا دھوکہ دے کر کے سانپ کو دم سے کھاتا ہے، اس چوہے کو، صحرائی چوہے کو منافق کہا جاتا ہے۔ ایسا منافق چوہا عرب میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ایسے چوہے بہت وہاں ہیں۔ عربی زبان میں بھی منافق کا لفظ ایسے چوہے کے لیے استعمال ہوتا رہا، لیکن بعثت، اعلان رسالت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ مؤمن ہوئے، کچھ لوگ کافر رہے، اور کچھ لوگ درمیان میں دل میں کفر و شرک کے ساتھ آئے اور ظاہری کلمہ پڑھ کے امت مسلمہ میں شامل ہو گئے۔ ایسے کو قرآن نے صحرائی چوہے کا نام منافق دیا، اور قرآن مجید میں ایک پورا سورہ موجود ہے، سورہ منافقون۔ قرآن مجید نے کفر و شرک سے زیادہ نفاق کو خطرناک قرار دیا ہے، اور منافق کی سزا کافر اور مشرک سے زیادہ بتائی ہے۔ یہ صرف میں نے آخری جو آیت پڑھی ہے نا، اس کی طرف آج آپ کو لے کے آتے ہیں۔ تو منافق وہ ہے کہ جو دل میں کفر رکھ کے زبان پر ایمان کا اظہار کرے۔ میں نے عرض کیا نا کہ غلط فہمی نہ ہو کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو تو ایسے کو منافق نہیں کہتے۔ چھ بسا کے ایسے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک اعلیٰ ظرف انسان
غموں کو پی جاتا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ پیدا کرتا ہے، تو ایسے کو منافق نہیں کہا جائے گا۔ یہ اعلیٰ ظرف والا انسان ہے کہ جو دکھوں کو، غموں کو پی کر کے صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، بردباری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ دل میں کچھ، زبان پہ کچھ آنے کو منافقت نہیں کہتے، دل میں کفر رکھنے کو، زبان پر ایمان کا اظہار کرنے کو، کلمہ پڑھنے کو منافقت کہتے ہیں۔ ایسے لوگ منافق ہیں۔ قرآن مجید نے انہیں خطرناک ترین انسان بتایا ہے، اور آج ہم چند آیتیں آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتا دیں، منافق اور منافقات قرآن میں کئی مقامات پر آئے، لیکن 25 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں منافقین کا ذکر ہوا ہے، 25 آیتوں میں، اور ایک پورا سورہ منافقون پر کے نام پر موجود ہے، منافقون کے نام پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ منافقین کی صفات، منافقین کے عادات، منافقین کی پہچان، منافقین کا طریقہ کار، ان سب چیزوں پر سینکڑوں آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ہم پہلی آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ جس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ کافروں سے زیادہ، مشرکوں سے زیادہ دردناک عذاب منافقین کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ آئیے سورہ نساء کی اس آیت پر توجہ کیجئے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 ہے۔ سورہ نساء چوتھا سورہ قرآن مجید کا، اور یہ آیت ہے 145ویں آیت۔ ان المنافقین، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے تو ان کے واسطے کوئی مددگار ہرگز نہ پائے گا۔ منافق ہرگز مدد شامل حال اس کی نہیں ہونے والی ہے۔ یہ ایک وہ آیت ہے کہ جس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے نچلے درجے میں جہنم کے جو رہنے والا ہے وہ منافق ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ جو کیا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 38 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقین کو بشارت دے دے اے حبیب، منافقوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ یہ منافقین کی سزا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اس کو ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے پیش کر رہے ہیں۔ ایک اور سورہ توبہ کی آیت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اس پر توجہ کیجئے۔ سورہ توبہ ہے، نواں سورہ ہے، اور 68 آیت نمبر 68، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو دوزخ کی آگ کا وعدہ کہ پڑے رہیں گے اس میں، وہی انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، ان کے لیے دائمی عذاب رکھا ہے۔ توجہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شدت کے ساتھ منافقین کے عذاب کو کیوں بتایا ہے؟ تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کسی بھی لحاظ سے نہ ہمیں منافقت کرنی ہے، نہ کسی منافق کو ماننا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ آج تک دھوکے میں ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں بیچارے سیدھے سادے صحابی کو منافق اور منافق کو صحابی سمجھ بیٹھے ہیں، فرق نہیں کر سکے ہیں۔ اصحاب میں منافقین بھی ہیں اور مؤمنین بھی ہیں، فرق نہیں کر سکے، آنکھ بند کر کے سب کو کلہم عدول،
کلہم عدول، سارے کے سارے عادل، سارے کے سارے محفوظ، سارے کے سارے جنتی، ایسا نہیں ہے۔ حضور کے بزم میں منافقین تھے، قرآن نے واضح کر کے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی کو نہیں سمجھا رہا ہے، کیونکہ نبی کو تو پہلے سے معلوم ہے، لیکن ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو رسول کے بزم میں جہاں دیکھو جتنے ہیں سب کو تم صحابی نہ سمجھ بیٹھو۔ آئیے اس آیت کریمہ کی طرف توجہ دیں۔ سورہ توبہ ہے پھر، اور آیت نمبر 101 ہے۔ عجیب آیت ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ عجیب بات ہے، ہم ہر ایک کو مومن، ہر ایک کو صحابی، ہر ایک کو عادل، ہر ایک کو صحیح سمجھ کے آنکھ بند کر کے ماننے لگے ہیں، جبکہ قرآن نے واضح طور پر بتایا ہے۔ توجہ کیجئے اس کے ترجمے کو۔ میں اس معاملے میں کوشش کروں گا کہ ترجمہ ہو بہو جو ہے وہی آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناؤں۔ پہلے آیت کریمہ کو کمپلیٹ کر لوں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کی آیت، سورہ توبہ کی آیت نمبر 101۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ وَنَحْنُ أَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ڈبل عذاب میں ہم ان کو ڈالیں گے، ڈبل عذاب کریں گے۔ ڈبل کس کا؟ کافروں کا جتنا عذاب ہوگا نا اس کا ڈبل منافقوں کا ہوگا۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، ایک تو ہم ڈبل ان کو عذاب دیں گے، پھر انہیں عذاب عظیم میں پلٹا دیں گے۔ آئیے ترجمہ۔ اور تمہارے گرد و نواح کے بعض گنوار منافق ہیں، بعض اعراب منافق ہیں، اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ ہے منافقوں کی موجودگی کا ثبوت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزم میں، اطراف میں سارے کے سارے صحابی نہیں ہیں کہ آنکھ بند کر کے ہم کہیں کہ سارے کے سارے صحابی، منافقین بھی ہیں جو کہ اتنے خطرناک ہیں کہ اللہ نے فرمایا ڈبل ہم ان کو عذاب دیں گے۔ یہاں تک کہ وہ اتنے قریب ہیں کہ وہ انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہتے ہیں نبی مکرم کے فیصلوں میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں میں وہ دخیل بھی ہونا چاہتے ہیں، جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کو بھی دیکھیں۔ یہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 1، پہلی آیت۔ احزاب 33واں سورہ ہے، پہلی آیت۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے۔ تو کوشش وہاں سے جاری ہے کہ کسی طرح نبی مکرم کے فیصلوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امور میں دخالت دیں، اثر رسوخ کا استعمال کریں۔ اللہ نے وارن کر دیا، واضح طور پر بتا دیا کہ منافقوں کا کہنا نہ مانیے، بے شک جاننے والا اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بہت ساری اور بھی آیات ہیں قرآن مجید میں، ہم ہر آیت کو تو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے ہیں۔
صرف یہ بتا رہے ہیں کہ منافقین کا وجود اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہوا، اور صحابہ کرام کے اندر صحابی بن کر اور بڑے ہی فرما بردار بن کر، ساتھی بن کر، یار بن کر نبی مکرم کے بزم منافقین بہرحال موجود تھے، جن کی طرف قرآن مجید نے واضح ہمیں متنبہ کا فرمایا ہے اور منافقوں کی حرکتوں اور ان کی کوششوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ اب جو منافق ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، لیکن اس سوال سے پہلے انداز کیا ہے ان کا؟ سورہ منافقون کی پہلی آیت، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سورہ منافقون 63واں سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ توجہ کیجئے، بہت اہم منافقین کی ادا کو سورہ منافقون کی ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ دیکھیے ان کی ادا کیا ہے منافقین کی۔ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ بات تو سچی کر رہے ہیں، تو اللہ کیوں گواہی دے رہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ وہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ دل سے آپ کو ہم رسول نہیں مانتے، آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ گواہی جو دیتے ہیں، وہ گواہی تو اللہ بھی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ جھوٹے ہیں۔ گواہی دینے میں جھوٹے سے کہ دل سے وہ بات نہیں کرتے۔ آگے اسی اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر رکھا ہے، یہ ادا ہے ان کی۔ یہ جب دیکھو آتے ہیں، جب حضور کو پتہ چلتا ہے کہ یہ منافقت کر رہا ہے، جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کی قسم، آپ کے خدا کی قسم، مدینے کی قسم، آپ کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کی شان کی قسم، نہ جانے کتنی قسمیں کھا کھا کے کوشش کرتے ہیں کہ حضور کو جو ہے وہ کنونس کر لے، چپ کرا دے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہے وہ اگر خاموش ہو جاتا ہے تو وہ اس لیے کہ کہیں اللہ کا عذاب منافقین کی خاطر نازل نہ ہو جائے۔ تو دوسری آیت میں بہت اہم بات، وہ ادا جو منافقین کی ہے وہ ہم پہلے سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر رکھا ہے، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہ ان کی ادا ہے، کوشش ہے۔ ایک طرف سے وہ قسمیں کھاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، دوسری طرف سے وہ لوگوں کو روکتے ہیں کہ نہیں جاؤ بھائی، نہیں جاؤ، پتہ ہے کیا ان کے ساتھ جاؤ گے تمہاری جان چلی جائے گی، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، جنگ میں جاؤ گے تم قتل کر دیے جاؤ گے، پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے مال دوسرے لے لیں گے، تم کیا کر رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ اکثر منافقوں کا کام جنگ میں جانے والے مجاہدین کو روکنا، اور کوئی بھی کام کفار کے خلاف نہ کرنا۔ کیسے کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے کسی جنگ میں ایک بھی کافر کو نہیں مارا، ڈٹ کے کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، لیکن سامنے ایسے لگتے تھے جیسے بہت بڑے بہادر ہیں۔ بات بات پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اس کی گردن توڑ دوں، اس کی گردن اڑا دوں، اس کے ہاتھ چھل کر دوں، اس پہ کوڑے برسا دوں۔ یہ عجیب و غریب ظاہری خول شجاعت و بہادری کا۔
اب اس ادا کو قرآن مجید نے کس طرح بیان فرمایا ہے۔ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر رکھا ہے، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک ایسا برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر منکر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، پس وہ نہیں سمجھتے۔ اب سمجھنے کی ان کے اندر سکت بھی نہیں رہ گئی ہے۔ اس کے بعد والی آیت کو بھی چونکہ سورہ منافقون کی ابتدا میں منافقوں کی ادا کو اللہ نے اچھے انداز میں بیان کیا، اس لیے آپ اس کو بھی سن لیجئے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبْكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّصَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ عجیب آیت ہے، توجہ، اس کا ترجمہ میں بہو آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اور جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو ان کے ڈیل ڈول اچھے لگیں، یعنی ان کے جو بھاری بھرکم جسم والے، تھوڑی سی باڈی نکالے ہوئے ہیں، لمبے قد کے ہیں، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ بڑے بہادر ہیں، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سن لیں، ایسی میٹھی اور چکنی چبڑی باتیں کریں گے کہ آپ بھی ان باتوں کو سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ گویا کہ وہ دیوار سے لگی ہوئی لکڑیاں ہیں، یعنی کھوکھلی ہیں، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہر آواز کو اپنے ہی اوپر خیال کرتے ہیں، چونکہ منافق ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی بھی بات کرے یہ شاید ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے، شاید ہمارا راز اسے پتہ چل گیا ہے، شاید ہمارا اندر کا جو کفر ہے اس کو معلوم پڑ گیا ہے۔ ایسے وہ چوکنا رہتے ہیں کہ کہیں یہ جو بدگمانی ہے وہ اس لیے کہ اندر سے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی نے ایک اپنے بہت ہی امین صحابی کو بتایا کہ پتہ ہے کہ جو میری جان کے دشمن ہیں اور میرے ساتھ رہتے ہیں منافق، وہ کون کون لوگ ہیں، چند منافقوں کے نام بتائے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں کسی سے ان کے نام نہیں شیئر کروں گا، بتاؤں گا نہیں نام۔ تو ایک بہت ہی مشہور و معروف صحابی آگے آئے، انہوں نے کہا کہیں اس فہرست پہ میرا نام تو نہیں ہے؟ بھئی آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ منافق نہیں ہیں تو۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ نے اس کو ان کی ادا کے طور پر بتایا کہ ان کی ادا کیا ہے۔ ایسے لگیں گے چکنے چبڑے، زبان چلانے والے، اور اپنے جسم کو بھاری بھرکم دکھاتے ہوئے بہادر بن کے دکھاتے ہیں، جبکہ کھوکھلے ہیں، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دیوار سے لگی ہوئی لکڑیاں ہیں، وہ ہر آواز کو اپنے ہی اوپر خیال کرتے ہیں، وہی دشمن ہے۔ حقیقت میں یہی خطرناک اے حبیب آپ کے دشمن ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، بس ان سے ہوشیار رہیے، اللہ انہیں غارت کرے کہاں وہ بہکے جا رہے ہیں۔ یعنی حد ہوتی ہے، ایک جگہ پر یہ سنبھل جاتے، لیکن نہیں، یہ بہکے چلے جا رہے ہیں، اللہ انہیں غارت کرے۔ یہ منافقین کے لیے ہے۔ اور آخری آیت کو جو 5 آیتیں میں چاہ رہا تھا کہ سورہ منافقون کی آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناؤں، کیونکہ نفاق جو ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے کہ تزکیہ اس کا جب تک نہیں ہوتا انسان کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ آخری آیت میں چاہوں گا 5ویں آیت، جو کہ 5ویں بلکہ 6ٹھی آیت بھی سنانے کی، وہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تمہارے لیے رسول اللہ مغفرت طلب کریں تو اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رکتے ہیں ایسے حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اندر سے کہتے ہیں یہ کیا ہماری مغفرت کی دعا کرے گا، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کے خدا کو مانتے ہیں۔ اندر سے تکبر، کفر و شرک کا تکبر۔
سواء علیہم، یہ اللہ کی جانب سے بھی اعلان ہے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ برابر ہے خواہ وہ آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ بدکار قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ اب ان کے کرتوتوں کے بارے میں اللہ نے پھر ذکر کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو انفاق سے روکتے ہیں، خیرات کرنے والوں کو خیرات سے روکتے ہیں، جہاد کرنے والوں کو جہاد سے روکتے ہیں، اور نیکی کا کام کرنا کوئی چاہتا ہے تو اس کو نیک روکتے ہیں۔ بہرحال لمبی چوڑی ان کی کرتوتوں کی فہرست ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے تحریر فرما دیا۔ چلیے اب آئیے، منافقین کی ادا پتہ چل گئی، منافقین کی تعریف معلوم ہو گئی کہ منافق ہوتا کون ہے، اس کی ہسٹری بھی معلوم ہو گئی۔ اگلے پروگرام میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ منافقین کی قسمیں بیان کرنے جا رہے ہیں، اور پھر منافقت کا تعلق کیا ہم سے بھی ہو سکتا ہے، یا ہم الحمدللہ اس خطرناک مرض سے پاک اور پاکیزہ ہیں، اس پر ہم اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ احادیث کی روشنی میں جاننا چاہیں گے کہ نفاق کی کتنی قسمیں ہیں، اور کیا کوئی منافقت کا تصور ہمارے لیے بھی ممکن ہے، کیا ہم بھی منافق کسی معنی میں ہو سکتے ہیں۔ ان سب باتوں کا ذکر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ کیسے مزاج ہے سرکار؟ الحمدللہ، فرمائیے آپ۔ میں غیر عباس لوٹن سے بول رہا ہوں۔ قبلہ سوال میرے دو مختصر سے ہے۔ جی فرمائیے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اسلام کو کفر نے پہنچایا یا منافقین نے پہنچایا؟ جی جی۔ اور دوسری سوال میرا یہ ہے کہ اگر کفر دیکھا جائے زیادہ تر تو میرے خیال ہے منافق جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت کافر کے۔ اس طرح کی فی مثال جو ہے فی زمانہ پاکستان کی سیاست میں ہمیں بھی یہ ملتا ہے کہ کفر ہمارے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ منافق خطرناک ہے۔ اس سے ذرا روشنی ڈال دیجیے، بڑی نوازش ہوگی۔ پروردگار ہم لوگوں کو نیک راہ پہ رکھے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے۔ ڈاکٹر غیور عباس صاحب تھے لوٹن سے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون میرے بھائی ہیں؟ اعجاز چودھری بول رہا ہوں لوٹن سے۔ مولانا صاحب آپ کی میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام۔ خداوند عالم آپ کو صحیح سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اور میرا یہی سوال ہے کہ جو منافق ہیں آج کل پاکستان میں، یہی تو شیعوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر سے تو مسلمان ہیں لیکن اندر سے یہ منافق ہے۔ منافقت کا چولہ اوڑھ کر شیعوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ خداوند عالم آپ کو صحیح سلامت رکھے، اور میری طرف سے بہت بہت شکریہ آپ کا اعجاز چودھری صاحب۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، فرمائیے محمد یعقوب صاحب۔ جناب آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں، حقیقت ہے کہ قرآن پاک نے واضح کر دیا ہے کہ منافق لوگ جو ہیں یہ اندر میں ہی رہتے ہیں، ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن ظاہر نہیں ہونے کی کوشش کرتے، ظاہر ہونے کو چھپاتے ہیں۔ یہ اپنے ہی ہیں، ساتھ بیٹھنے والے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، اور آپ کے پروگرام کے ذریعے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مومنوں کو آپ بشارت دے رہے ہیں اور منافقوں کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ آپ کے پروگرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے، اور آپ کی باتیں سن کر دنیا سن رہی ہے،
میں بھی سن رہا ہوں کہ منافق مر رہے ہیں اور شیطانوں کی موت ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ میں جاتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیر محمد یعقوب صاحب. ہمیشہ کی طرح آپ شباب میں آتے ہیں اور حوصلہ ہمارا بڑھاتے ہیں اور دعا بھی بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلے کال کو شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ٹھیک ہے مولانا صاحب؟ الحمدللہ. کون میری بہن ہے؟ کہاں سے ہیں؟ ہاں میں سعیدہ بول رہی ہوں. میں مولانا صاحب اب بھی ان کو فون کیا. جی فرمائیے. میں آپ کو سن رہا ہوں. فرمائیے آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں برمنگھم سے بول رہی ہوں. برمنگھم تو سے. میں نے پوچھنا تھا کہ نماز خلیفہ ہے تو مغرب کی نماز کے ساتھ جو 2 نفل پڑھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ مغرب کی نماز پوری ہو جاتی ہے اگر 4 نفل پڑھیں، 2 نفل نہ ساتھ پڑھیں تو. نماز غفیلہ ہے. جی نماز غفیلہ کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ جی ہاں جی ہاں. جی ٹھیک ہے. غفیلہ نہیں ہے وہ، غفیلہ ہے. انشاءاللہ میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ ہماری بہن. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. میں مدثرہ بات کر رہی ہوں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. بس پروگرام دیکھ کے مجھے پہلے بھی خیر یہ میرے ذہن میں سوال آیا، آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب منافق کا یا ذکر ہوتا ہے یا جیسے سورہ منافقون بھی ہے قرآن پاک میں جو میرے مطالعے کے مطابق عبداللہ بن ابی تھا، اس کے بارے میں جیسے نازل ہوئی تو کے بارے ذہن میں سوال نہیں ہے. یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کے بہت سارے صلی جو ہے. اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں بھی منافق تھیں. ہاں بالکل. قرآن مجید نے منافقات کا لفظ بھی. ویسے امیج ذہن میں آتا ہے مردوں کے بارے میں، لیکن کیا عورتیں بھی منافق ہوتی ہیں؟ نہیں قرآن مجید میں عورتوں کے بھی منافق ہونے کا ذکر کیا اس طرح کوئی ڈفرینٹ لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ چلیے میں ابھی بتاتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہاں. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ سر میں سعد علی بول رہا ہوں. جی سعد علی لندن سے بول رہا ہوں سر. لندن سے. کون میرے بھائی؟ سعد علی. سعد علی. جی سعادت علی. سعادت علی. جی فرمائیے سعادت علی صاحب. سر میں یہ سوال کر رہا تھا کہ ہمارے جو بڑے صحابہ تھے ان میں سے کوئی منافق تھا؟ کون صحابہ؟ جو بڑے صحابہ ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں کوئی منافق تھا جیسے آپ کے ٹاپک میں چل رہا تھا؟ بڑے صحابہ میں منافق؟ بڑے کیا چھوٹے کیا سارے صحابہ ہی تھے. بڑے صحابہ میں منافق؟ Can you name anyone? یس انشاءاللہ ابھی بتائیں گے ہم آپ کو. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب. جی بشیر احمد چودھری صاحب فرمائیے. جی قبلہ سے آپ کی خدمت میں اپنا سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. جی جزاک اللہ. آپ فرمائیے کیا حال ہے آپ کے ساتھ؟ اور ایک دعا بھی کرنی ہے جی قبلہ کہ ماشاءاللہ یہ ٹاپک تو بہت اہم ہے. اس وقت دنیا اسلام میں جتنا نقصان اور کوڑا مچا رہا ہے یہ منافقین کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل ہمیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ جو طاقت اور ہمت آپ فرمائیں. اور جو جتنے بھی جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ سمجھنے کہ منافق کون ہے اور اصل مسلمان کون ہے. اور میرا لیے کام سیدھا ہو سکتا ہے جی. بڑی ساری جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ میں منافق کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ منافق جب ہم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں تو ان کے مطلب ان کے سامنے ہمیں مطلب ٹھہر کے جنگ کرنا چاہیے یا کیسے ہمیں مطلب پیش آنا چاہیے ان سے؟ آپ کا اپنے نام نہیں بتایا میرے بھائی. کون کہاں سے؟ ہلو. میں شاداب حسین بول رہا ہوں، ہندوستان سے، لکھنؤ کا رہنے والا ہوں. اچھا شاداب حسین صاحب لکھنؤ سے بول رہے ہیں یا کہیں اور سے بول رہے ہیں؟ چلیے آپ کا سوال پہنچ گیا ہے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہم دیں گے. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے کافی دور سے اور کافی دیر رات گئے سوال کیا آپ نے. ہم نے آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دیں.
اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ توقیر بول رہا ہوں مانچسٹر سے۔ توقیر صاحب مانچسٹر سے، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں نے ہدایت ٹی وی کا اور آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ جس طرح آپ قرآن کی روشنی میں ہدایت ٹی وی سے ہدایت دے رہے ہیں نا، بس میں بہت خوش ہوا ہوں جس طرح کی آپ نے بات کی ہیں، بہت ہی انتہائی خوشی کا بات ہے یہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو منافقت ہے نبی کے دور سے چل رہی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، اور اس لیے سورہ منافقون بھی آئی، اور جیسے ہی صحیح منافقت تب شروع ہوئی جیسے ہی ہمارے نبی نے یہاں سے ہجرت کی ہے اس دنیا سے، اور پہلے خلیفہ کے دور میں ہی منافقت شروع ہو گئی، اور اہل بیت کے گھر پہ دیکھیں کس طرح سے یہ منافقت انہوں نے اپنی شروع کی ہے۔ تو میں تو بس یہی میں نے التماس کروں گا کہ ان منافقوں کو اللہ کی جو ہے نا، ان کو جو بہت ان کو سزا ملے۔ اور میں آپ کا شکر ادا کروں، آپ کا میں بہت ہی قریبی طور سے میں آپ کی پروگرام سنتا ہوں، اور میں بہت چاہت ہے آپ کے لیے بھی میرے دل میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعا کر دیا کرے، اللہ ہمیں اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اور اسی طرح اہل بیت کی محبت قائم رکھے آپ کے دل میں۔ الہیان بہت بہت شکریہ ہمارے بھائی توقیر صاحب مانچسٹر سے، جزاک اللہ۔ آخری کال کو ہم شامل کریں گے چونکہ ہمارے پاس ٹائم بالکل ہی نہیں ہے۔ آخری کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے، اگر کوئی کال نہیں ہے تو ہم روک دیتے ہیں، بلکہ گزارش کرتے ہیں کہ ابھی سلسلے کو ختم کرتے ہیں، جلدی کوشش کریں گے کہ چند اہم سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں دے دیں۔ غیر عباس جعفری صاحب نے بھی، اسی طرح اعجاز چودھری صاحب نے بھی بہرحال سوال اس طرح کیا کہ جواب بھی ان کے اندر موجود تھا کہ کیا کافر سے زیادہ خطرناک منافق ہوتے ہیں؟ بے شک ہوتے ہیں۔ کیا ان کا نقصان مسلمانوں کو، عالم اسلام کو کافروں سے زیادہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں، بالکل ان کی طرف سے جو نقصان ہے وہ کافروں سے زیادہ پہنچتا ہے۔ اور ایک بہن نے ہماری سیدہ برمنگھم سے نماز غفیلہ کے بارے میں پوچھا کہ نماز غفیلہ کو نماز غفیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فضیلت والی نماز ہے جس کو اکثر لوگوں نے بھلا دیا ہے، غفلت میں ڈال دیا ہے۔ غفیلہ غفلت سے ہے، غفیلہ یعنی جس سے اکثر لوگ غافل ہو گئے، وہ نماز بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ بڑی دعائیں، جہاں کہیں بھی کسی بھی موقع پر دعا قبول نہ ہوتی ہو نا، تو غفیلہ، نماز غفیلہ میں پڑھ کے قنوت کے اندر دعا کریں تو ضرور وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑی ہی عظیم عبادت ہے یہ، جو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اور 2 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد ایک آیت پڑھنی ہے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت پڑھنی ہے، پھر رکوع اور سجدہ بالکل فجر کی نماز کی طرح۔ دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وہ ایک آیت ہے، اس کو پڑھنا ہے، پھر رکوع اور سجدہ عام۔ لیکن اس آیت کے بعد قنوت ہے، قنوت میں آپ جو دعا کرنا چاہیں کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز غفیلہ کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس کو کوشش کریں کہ آپ شروع کر کے دیکھیں، اس کی کتنی برکت ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہو ہی جائے گا۔ ہماری ایک بہن ہے مدرسہ، انہوں نے سوال کیا کہ کیا عورتوں میں بھی منافق ہوتی ہیں؟ قرآن مجید نے اس سے پہلے جو میں نے آیتیں پڑھی اس میں بتایا ان المنافقین والمنافقات، مردوں میں بھی منافق ہیں، عورتوں میں بھی منافق ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی مرد بھی ایسے آتے تھے کہ جو دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں گیا ہے، کفر ہے، بغض ہے، عناد ہے، لیکن زبان پر مجبوراً کلمہ پڑھ کے آئے۔ ابو سفیان کیا ہے، کیسے مسلمان ہوا؟ مجبور، فتح مکہ کے بعد کوئی اور راستہ نہیں ہے، کہاں جائے؟ اس کی بیوی معاویہ ابن ابو سفیان کی ماں ہندہ عورت ہے،
دل میں بغض ہے، اور صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضور کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کہتی ہے کہ دل میں جتنے آپ کے بغض ہیں نا کسی کا نہیں ہے۔ یہ آگے اور بھی بہت ساری عورتیں آپ کو مل جائیں گی، تو عورتیں بھی یقیناً منافقات کہلانے والی، جو کہ قرآن میں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے کہ منافقین پر بھی منافقات پر بھی، منافقات عورت منافق کو کہتے ہیں۔ سعادت علی صاحب لندن سے، کیا بڑے صحابہ میں بھی منافقین تھے؟ بڑے صحابہ کا تو تصور نہیں ہے، صحابی ہیں تو صحابی ہیں سارے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد جس کسی نے بھی عہدہ لے کر عہدے کی وجہ سے بڑا ہو گیا تھا، تو رسول اللہ کے زمانے میں جتنے صحابی تھے وہ صحابی ہونے کے اعتبار سے تو سارے برابر تھے، فضیلت کے اعتبار سے ہر کسی کی اپنی فضیلت تھی، صحابیت کے اندر تو سارے کے سارے صحابی تھے۔ تو بڑے چھوٹے کا تصور نہیں ہے اس طرح حضور کے بزم میں۔ البتہ اس کے بعد عہدوں کو لے کے کوئی بڑا ہو جائے کوئی چھوٹا ہو جائے، یہ اپنی طرف سے لوگوں کے بنائے ہوئے تصورات ہیں۔ حضرت ابوذر سے حضور کی نگاہوں میں کوئی بڑا صحابی نہیں، لیکن حضور کے بعد شہر بدر کر دیا جاتا ہے، اور جو شہر بدر کرتا ہے اس کو بڑا بتایا جاتا ہے، اور جو شہر بدر ہو جاتا ہے اللہ کی محبت میں اور اس کے دین کی خاطر، اس کی کوئی بات ہی نہیں کی جاتی۔ بہرحال تو صحابہ میں منافقین تھے کہ نہیں تھے؟ قرآن نے واضح طور پر، قرآن کی آیتیں میں نے پڑھ کے سنائی، اعلان کر دیا کہ جی ہاں منافقین تھے۔ بشیر احمد چودھری صاحب جرمنی سے، دعا کریں کہ منافقین سے ہمیں نجات ملے، اور یقیناً جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، پہچان نہیں ہے مسلمانوں کو، جو آ جاتا ہے آگے اور کہتا ہے آؤ چلو میرے ساتھ چلو کہ ملک بچانا ہے، تو سارے لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو آیا یہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے آیا، یہ بھی دنیا پرست ہے، وہ دوسرے سیاستدانوں کی طرح یہ ہے۔ ورنہ جو ایک نعرہ صبح لگاتا ہے کہ فلاں چور ہے، فلاں چور ہے، فلاں چور ہے، اور اس کے بعد وہ مذاکرے میں بیٹھ کے سب کو جو ہے وہ محترم بھی کہتا ہے، مکرم بھی کہتا ہے، اس کی کسی طرح کی کوئی کرپشن نظر نہیں آتی، پھر وہ چور نہیں رہتا، ڈاکو نہیں رہتا، کچھ گھنٹوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ خود منافقت ہے، لوگ پیچھے دوڑتے ہیں، اور لوگوں کا کیا کہ بیچارے پہچان ہی نہیں ہے انہیں کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ شاداب حسین صاحب لکھنؤ سے، کیسے ہم ان کا مقابلہ کریں؟ بہت عمدہ سوال ہے، اس کی تفصیل اگلے پروگرام میں ہم پیش کریں گے کہ منافقین کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے۔ نواں آخری کالر ہمارے تھے توقیر صاحب منچسٹر سے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ منافقین کا آغاز اور اس کے بعد پھر ان کی جو بعد میں کرتوتیں تھیں اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ ایک ہماری ٹاپک یہ بھی ہوگی اگلے پروگراموں میں کہ منافقین کی تاریخ کیا ہے، سب سے پہلے منافقین کہاں سے شروع ہوئے، کس طرح نفاق کا کاروان چلتا رہا، منافقین کس طرح آگے بڑھتے رہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم عرض کریں گے۔ اپنی طرف سے کوئی بات نہ ہم کہتے ہیں، نہ کہنے کے حقدار ہیں، ہم اپنی طرف سے کیوں کوئی بات کریں۔ وقت تمام ہوا چاہتا ہے ناظرین، ہم نے آپ کے 2 منٹ ایکسٹرا لیے، اس کی معذرت۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حقیر کو اجازت دیجیے۔ منافقت سے آپ بھی بیزار رہیے، ہم بھی بیزار رہیں، اور کوشش کریں کہ ہمارے دل میں بھی نفاق نام کی کوئی بیماری نہ سرایت کرے، اور ہم پاک و پاکیزہ ایمان کے ساتھ ایمان پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔